کمرے کی فضا میں برفانی ہوائیں کسی شکاری کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ آگ کی لوئیں دیواروں پر ناچ رہی تھی، مگر اس لڑکی کے وجود پر جمی برف کی تہ پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں جس شدت سے کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی اس کے جسم سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہی ہو۔ میں نے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی، ایک ایسا طوفان جو صرف کسی کو بچانے کی تڑپ سے نہیں بلکہ اس قربت کے احساس سے پیدا ہو رہا تھا جو اس وقت ہمارے درمیان موجود تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر انہیں حرارت دی تاکہ جب میں اس کے منجمد وجود کو چھوؤں تو میرا لمس اسے ایک نئی زندگی کا پیغام دے۔ میں نے بہت آہستہ اور احتیاط کے ساتھ اس کے ملبوسات کے بندھنوں کو کھولنا شروع کیا۔ جب کپڑوں کی اوٹ میں اس کا ٹھنڈا وجود میرے ہاتھوں کے سامنے بے نقاب ہوا تو میری سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ وہ لرزہ جو اس کے جسم میں تھا میرے چھوتے ہی جیسے میرے وجود میں منتقل ہونے لگا۔ میں نے اس کے جسم پر اپنے ہاتھوں کی گرمائش کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جسے آپ تھرمل کنڈکشن کہہ سکتے ہیں، جہاں ایک ٹھنڈی سطح دوسری گرم سطح سے سکون حاصل کر رہی تھی۔ میری انگلیاں اس کے جسم کی نازک لکیروں پر، اس کے کندھوں کے ڈھلوانوں پر اور اس کی کمر کی گہرائیوں میں بڑی نفاست سے حرکت کر رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں کسی برفانی مجسمے کو اپنی حرارت سے دوبارہ تراش رہا ہوں۔ وہ جس طرح میرے لمس کے رد عمل میں ہلکی سی جنبش کر رہی تھی، اس سے کمرے کا درجہ حرارت اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ہر بار جب میرا ہاتھ اس کی وجود کے کسی نئے حصے کو چھوتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم دونوں کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے جسم کی وہ سردی جو میرے ہاتھوں کی حدت سے ٹکرا رہی تھی ایک ایسی سنسنی پیدا کر رہی تھی جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں نے اسے اپنے کمبل کے حصار میں لے لیا تاکہ ہماری دھڑکنیں آپس میں ہم آہنگ ہو سکیں۔ وہ جو اب تک خاموش تھی، اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی سرگوشی نکلی جیسے وہ میرے وجود کے اس لمس کا اعتراف کر رہی ہو۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ میرے اندر کا انسان اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، مگر اس کے قریب ہونے کا احساس مجھے کسی انجانی کشش کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اسے مسلسل سہلایا، اسے اپنی گرمائش سے ڈھانپا اور اس کے وجود کو اس موت کے دہانے سے واپس لانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بھیگے ہوئے بالوں کی نمی، اس کی سانسوں کی مہک اور ہمارے درمیان موجود وہ خاموشی، سب کچھ مل کر اس رات کو مکمل طور پر حسین بنا رہے تھے۔ یہ دو روحوں کا ایک عجیب اور پراسرار ملاپ تھا جو اس شدید سردی میں آگ کی لو کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا اوپری لباس اپنے وجود سے الگ کیا اور ایک گہری سانس لے کر اس کمبل کے اندر چلا گیا جس میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سینے کو اس کے ٹھنڈے وجود کے ساتھ لگا لیا تاکہ میری جسمانی حرارت سیدھی اس کے اندر منتقل ہو سکے۔ میری انگلیاں اس کے جسم کے ہر نشیب و فراز پر بڑی نفاست سے حرکت کر رہی تھی تاکہ خون کی گردش کو بحال کر سکوں۔ اس کے ٹھنڈے جسم کی لرزش جب میری گرم جلد سے ٹکراتی تو مجھے ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا۔ کمرے کی اس خاموشی میں صرف ہماری تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ میں اسے مسلسل سہلاتا رہا اور اپنی گرفت میں اسے محفوظ محسوس کرنے لگا۔ اس کا وجود میرے لمس پر ایک دھیمی سی جنبش سے رد عمل دیتا رہا جیسے وہ میری حرارت کو اپنے اندر سمو رہی ہو۔ میں نے اسے اپنے حصار میں اتنا مضبوط کر لیا کہ سردی کا کوئی بھی جھونکا اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرے ہاتھوں کا لمس اس کی کمر کے گداز حصوں سے ہوتا ہوا اس کے وجود کی گہرائیوں تک جا رہا تھا جس سے اس کی سانسوں میں ایک تیزی پیدا ہونے لگی۔ ہماری قربت اب ایک ایسی سطح پر آ چکی تھی جہاں باہر کی دنیا کا کوئی وجود باقی نہ رہا تھا۔ میں اس کی سردی کو اپنی حدت سے ختم کر رہا تھا اور وہ میری قربت کو اپنی روح میں اتار رہی تھی۔ اس رات کا ہر لمحہ مجھے ایک نئے جذبے سے روشناس کروا رہا تھا۔
وہ اب کچھ پرسکون لگ رہی تھی، مگر ہماری جسمانی غربت اور اس سرد رات کا وہ لمحہ میرے اندر ایک طوفان جگا گیا تھا۔ اسی لیے میں نے کچھ دیر اسے حدت دینے کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ میرا نام شاہ نواز ہے اور ان بلند و بالا پہاڑوں کی خاموشی ہی میرا واحد ساتھی تھی۔ یہ پہاڑ میری زندگی کا وہ حصہ تھے جہاں میں نے ہر موسم کو بدلتے دیکھا تھا اور ہر دکھ کو سہتے ہوئے وقت گزارا تھا۔ میرا یہ چھوٹا سا لکڑی کا گھر پہاڑی ڈھلوان پر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں سے دور تک پھیلی وادی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اپنی پوری جوانی انہی پتھریلے راستوں پر محنت مشقت کرتے گزاری تھی۔ کبھی لکڑی کاٹنے کا کام کیا تھا تو کبھی سیاحوں کو ان دشوار گزار راستوں سے گزرنے میں رہنمائی فراہم کی تھی۔ میری زندگی کا ایک سادہ سا معمول تھا، صبح سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنے کام پر نکل جانا اور شام کو تھک ہار کر اپنے ویران گھر میں لوٹ آنا۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں میری بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی موجودگی سے میرا یہ لکڑی کا گھر جنت کا نمونہ لگتا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی بیماری نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا اور تب سے میرا دل ان پہاڑوں کی طرح پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی یادیں آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں زندہ تھیں۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے لیے شادی کا مطلب صرف ایک بار کی وابستگی تھی اور وہ وابستگی ختم ہو چکی تھی۔ میں تنہائی کا عادی ہو چکا تھا اور میرے لیے یہ تنہائی ہی میرا اصل سکون بن چکی تھی۔ ہمارے اس گاؤں کے رواج اور اصول بہت پرانے اور سخت تھے۔ یہاں لوگوں کی سوچ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح بلند ہونے کے بجائے ان کی گہرائیوں میں بسی ہوئی تنگ نظری پر مبنی تھی۔ میں ایک ایسا مرد تھا جو اکیلا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی نظروں میں میری یہ تنہائی ایک گناہ کے مترادف تھی۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ ہر مرد کا گھر ایک عورت کے وجود سے مکمل ہونا چاہیے۔ یہاں مرد کا تنہا رہنا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا جب پہلی بار گاؤں کی پنچایت میں میرے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک غیر شادی شدہ مرد کا تنہا رہنا گاؤں کی لڑکیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مجھے ان کی یہ باتیں سن کر بہت حیرت اور دکھ ہوا تھا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ میری شرافت کا ثبوت تو پورا گاؤں دیتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا شک کا کیڑا اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جو مرد شادی نہیں کرتا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور اپنی لڑکیوں کو میرے گھر کے راستے سے گزرنے سے منع کر دیتے تھے۔ یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں ایک شریف انسان تھا اور اپنی محنت کی کمائی کھاتا تھا، لیکن ان لوگوں کے نزدیک میرا مجرد ہونا میرے کردار پر ایک داغ تھا۔ سیاحوں کی مدد کرنا میرا شوق بھی تھا اور ذریعہ معاش بھی۔ میں ان اجنبی لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ میرے کردار کو میرے کام سے پرکھتے تھے، نہ کہ میرے گھر کی صورتحال سے۔ ہمارے علاقے میں موسم کے لحاظ سے سیاحوں کی آمد رہتی تھی۔ کوئی کسی یونیورسٹی کے ٹرپ پر آتا تھا تو کوئی اپنی فیملی کے ساتھ قدرت کے نظارے دیکھنے آتا تھا۔ میں ان کے راستے بناتا اور ان کو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے میں مدد کرتا اور بدلے میں وہ مجھے چند سکے دے دیتے تھے، جس سے میری زندگی کی گاڑی چلتی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنے شہروں کی طرف لوٹ جاتے تھے اور میں پھر سے انہی خاموش پہاڑوں میں اکیلا رہ جاتا تھا۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں سہولیات کی بہت کمی تھی، لیکن ان لوگوں کی تنگ نظری نے اس جگہ کو اور بھی تنگ بنا دیا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ ان کو سمجھا سکوں کہ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا ساتھ ہوتا ہے جو میں ایک بار نبھا چکا تھا، لیکن میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید میں ان کی عزت کے لیے خطرہ بن جاؤں گا۔ وہ میرے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے تھے اور ان کی عورتیں مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھیں، جیسے میں کوئی درندہ تھا۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ آخر انسان کی شرافت کا پیمانہ کیا تھا؟ کیا ایک مرد کا تنہا رہنا اس کے برے ہونے کی دلیل تھی؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا، نہ ہی کبھی کسی کے معاملات میں دخل دیا تھا، لیکن پھر بھی گاؤں والوں کی نفرت کا محور میں بن چکا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ میرے گھر میں جوان لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں مجھے اندر تک زخمی کر دیتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر جا کر اکثر روتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کہ کیا میرا اس دنیا میں اکیلا رہنا
اتنا بڑا گناہ تھا کہ گاؤں والے مجھے جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، لیکن ان پہاڑوں سے میری محبت اور اپنی بیوی کی یادیں مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتی تھی۔ یہ وہی راستے تھے جن پر میں نے اس کے ساتھ قدم ملائے تھے، اور یہی وہ لکڑی کا گھر تھا جہاں ہم نے خواب دیکھے تھے۔ میں اپنی تنہائی کو اپنی دولت سمجھتا تھا، مگر گاؤں والوں کے لیے یہ میری بہت بڑی خامی تھی۔ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں شادی کر لوں تاکہ ان کا شک ختم ہو سکے، مگر میرے دل میں شادی کی خواہش کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں صرف امن سے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس دوران میری زندگی میں وہ حادثہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں صبح سے لکڑیاں کاٹ کر جمع کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے سیاحوں کی آمد و رفت کچھ کم ہو گئی تھی۔ سیلاب آنے کا امکان تھا، اسی لیے لوگ اس طرف کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ سارا دن لکڑیاں کاٹنے کے بعد جب میں واپسی کے راستے پر تھا، تب میں نے دور سے ایک عجیب سائے کو دیکھا۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی لکڑی کا درخت گر گیا ہے، مگر عموماً یہاں اتنی آسانی سے درخت نہیں گرتے تھے۔ یہ سالوں پرانے درخت تھے جو اپنی جڑوں پر مضبوطی سے قائم تھے، اسی لیے میں تھوڑا حیران ہوا۔ دھیرے دھیرے اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف گیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک شہری لڑکی تھی جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ سیاح ہے اور یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس سے اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس نے اپنے بیگ کی حفاظت نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے سارے کپڑے سردی سے اکڑے ہوئے تھے اور بھیگے ہوئے تھے۔ ندی قریب تھی، شاید وہ اسی ندی میں بہہ کر یہاں تک آئی تھی، اسی لیے اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈ سے نیلی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم برف کے تودے کی طرح ٹھنڈا تھا اور اس کی دھڑکنیں اتنی دھیمی تھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید زندگی اس کے وجود سے رخصت ہو رہی ہے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھاگنا شروع کیا تاکہ میرے جسم کی گرمائش اس تک پہنچ سکے، لیکن برف کے ان اونچے نیچے راستوں پر دوڑنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ہر قدم پر پھسلن تھی اور ہر لمحہ اس لڑکی کی جان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں اپنے دل میں دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، اس لڑکی کو کچھ نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تنہا زندگی میں کسی کی موت کا بوجھ شامل ہو۔ میرا گھر پہاڑی کے اس پار تھا، جہاں پہنچنے کے لیے مجھے ایک کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت اس کی حفاظت پہ جھونک دی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے فرش پر نہیں بلکہ بستر پر لٹایا۔ میں نے فوری طور پر چولہے میں خشک لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی تاکہ کمرے کی سردی کو کسی طرح شکست دے سکوں۔ اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے گرم کمبل میں لپیٹا، مگر اس کے کپڑے اب بھی گیلے تھے جو اس کے جسم کی تپش کو کھینچ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کپڑے اس کے لیے کفن ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر بہت احتیاط سے اس کے گیلے کپڑے تن سے جدا کیے تاکہ اس کے جسم کو خشک کیا جا سکے اور اسے مزید ٹھنڈ سے بچایا جا سکے۔ جیسے ہی اس کا وجود میرے سامنے بے نقاب ہوا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے اسے تولیے سے صاف کیا اور اس کے جسم پر اپنی گرم چادر لپیٹ دی، مگر وہ اب بھی ٹھنڈی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بیرونی حرارت اسے زندہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے اوپری لباس کو اپنے وجود سے الگ کیا اور ایک گہری سانس لے کر اس کمبل کے اندر چلا گیا جس پہ وہ لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سینے کو اس کے ٹھنڈے وجود کے ساتھ لگا لیا تاکہ میری جسمانی حرارت سیدھی اس کے اندر منتقل ہو سکے۔ میری انگلیاں اس کے جسم کے ہر نشیب و فراز پر بڑی نفاست سے حرکت کر رہی تھیں تاکہ خون کی گردش بحال ہو سکے۔ اس کے ٹھنڈے جسم کی لرزش جب میری گرم جلد سے ٹکراتی تو مجھے ایک کرنٹ سا محسوس ہوتا۔ کمرے کے اس خاموشی میں صرف ہماری تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ میں اسے مسلسل سہلاتا رہا اور اپنی گرفت میں اسے محفوظ محسوس کرنے لگا۔ میری ہر حرکت اس کی جان بچانے کے لیے تھی، لیکن اس لمحے میں جو جذباتی شدت تھی وہ الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کا وجود میرے لمس پر ایک دھیمی سی جنبش سے رد عمل دیتا رہا، جیسے وہ میری حرارت کو اپنے اندر سمو رہی ہو۔
میں نے اسے اپنے حصار میں اتنا مضبوط کر لیا کہ سردی کا کوئی بھی جھونکا اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرے ہاتھوں کا لمس اس کی کمر کے گداز حصوں سے ہوتا ہوا اس کے وجود کی گہرائیوں تک جاتا رہا، جس سے اس کی سانسوں میں ایک تہذیب پیدا ہونے لگی۔ ہماری قربت اب ایک ایسی سطح پر آ چکی تھی جہاں باہر کی دنیا کا کوئی وجود باقی نہ رہا تھا۔ میں اس کی سردی کو اپنی حدت سے ختم کر رہا تھا اور وہ میری قربت کو اپنی روح میں اتار رہی تھی۔ اس رات کا ہر لمحہ مجھے ایک نئے جذبے سے روشناس کرا رہا تھا۔ میں نے اسے کافی دیر تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا تاکہ اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو سکے۔ وہ لڑکی اس وقت نیم غنودگی میں تھی اور شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس کے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے اسے سہلاتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح تراشا ہوا تھا اور اس کی ٹھنڈک میرے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں زندگی کے آثار لوٹ رہے ہیں اور اس کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ یہ منظر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ گھر کی باہر برف باری کا طوفان اور بھی تیز ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہی دے رہی ہو۔ میں اس کے ساتھ بالکل قریب ہو کر لیٹا رہا تاکہ میرا ہر سانس اس کے وجود کو گرمائش دے سکے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر صبح گاؤں والے اسے یہاں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، وہ مجھے سنگسار کر دیں گے یا شاید مجھے اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس اس کی زندگی عزیز تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر خدا سے دعا کی کہ وہ اسے ہوش میں لے آئے۔ کمرے میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی اب مدھم پڑ رہی تھی لیکن میرے جسم کی حرارت اس کے لیے کافی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ سہلایا اور اس کے وجود کو اپنے قریب کر لیا تاکہ وہ سردی کا کوئی اثر محسوس نہ کر سکے۔ اس کی سانسوں کی رفتار اب معمول پر آ رہی تھی اور وہ گہری نیند میں جا رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی کیونکہ میں نے موت کے منہ سے ایک انسان کو چھین لیا تھا۔ اس رات میں سویا نہیں تھا بلکہ پہرا دیتا رہا تاکہ اس کی زندگی کے چراغ کو دوبارہ سے روشن کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ لڑکی واقعی کسی ٹرپ پر آئی تھی یا اس کی کہانی کچھ اور تھی۔ اس کا بیگ جو اس نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، شاید اس میں اس کے کالج کے کاغذات یا کوئی ایسی چیز تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکے، لیکن میں نے اس کے بیگ کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی شرافت اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اسے ایک انسان کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا جسے مدد کی ضرورت تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور میرے لیے یہ دن ایک نئی مصیبت بن کر سامنے آنے والا تھا۔ جب سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی تو کمرے میں تھوڑی سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی پلکیں ہلکی سی حرکت کر رہی ہیں۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اسے جگا دی تاکہ وہ اٹھ سکے اور میری موجودگی سے گھبرا نہ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے لگی اور اس کی نظریں سیدھی میرے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور تعجب تھا جسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے مسکرا کر دیکھا اور اسے پانی پیش کیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کچھ کانپ رہے تھے مگر وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچی۔ میں نے اسے پوری کہانی بتائی کہ کیسے میں نے اسے سڑک پر بے ہوش پڑا دیکھا اور کیسے اپنے حدت سے اسے زندگی بخشی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا مگر اس کے لہجے میں اب بھی ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گاؤں والوں کی طرف سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو میری زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے میری بات کو سمجھا اور سر ہلایا۔ وہ اب بھی بہت کمزور تھی اور اسے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کچھ کھانا دیا اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکے۔ وہ لڑکی جس کا نام سارا تھا مجھ سے اپنی پوری کہانی شیئر کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے اپنے کالج ٹرپ سے الگ ہو گئی اور کیسے وہ اس پہاڑی راستے پر بھٹک گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالج کے ٹرپ پر اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ وہ سب بہت پرجوش تھے اور ان پہاڑی سلسلوں کی خوبصورتی کو اپنے کیمروں میں قید کرنے میں مگن تھے۔ ہر طرف کہکہے تھے اور زندگی کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔
اس وقت وہ سب کچھ کتنا حسین لگ رہا تھا، مگر اسی دوران ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ ندی کے کنارے ایک پتھریلے تودے پر سیلفی لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جگہ بہت اونچی تھی اور ندی کا پانی نیچے شور مچاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ سارا نے بتایا کہ اس کا وہ دوست جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن کھو کر نیچے پانی کی طرف گرنے لگی۔ اس لمحے اس نے اپنے اس محبوب کی طرف دیکھا جس سے وہ دنیا بھر کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ تھام لے، مگر اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس نے اسے بچانے کی چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ندی کی لہروں میں گم ہوتے دیکھتا رہا اور اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ سارا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس وقت اسے اپنی جان جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ اس کا محبوب اسے مرتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہا۔ اس کی بے حسی اور بزدلی نے اسے اندر سے مار دیا تھا۔ وہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہتی چلی گئی اور پھر قدرت نے اسے میری پناہ میں لا کھڑا کیا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے لگا کہ جیسے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں تنہا تھے اور قدرت نے ہمیں اس طوفانی رات میں ملا دیا تھا۔ ہمارے درمیان اب ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کے کالج والوں کو تلاش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں تو نہ سگنل تھے اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ اب اس کے کالج والے کہاں ہوں گے۔ میں نے قریبی علاقوں میں سارا دن انہیں تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملے، اور اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے گھر سے باہر نکالتا، تو ابھی میرے ہی گھر میں تھی، اور گاؤں والوں کو شک ہو رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی ہے۔ کیونکہ میری غیر موجودگی میں سارا نے ہمت کر کے گھر کے باہر قدم رکھا تھا تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکے، اور بدقسمتی سے گاؤں کی ایک عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ اسی شام اچانک دروازے پہ زوردار دستک ہوئی، جیسے کوئی لکڑی کے دروازے کو توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر گاؤں کے کچھ بڑے اور کچھ مشتعل نوجوان کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سردار نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ شہنواز، تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ تمہاری محنت کا صلہ اب گھر میں مل رہا ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ راستہ بھٹک گئی تھی اور شدید سردی میں میری پناہ میں آئی ہے۔ میں تو بس انسانیت کا فرض نبھا رہا ہوں۔ مگر سردار نے حقارت سے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے علاقے میں تو بہت عرصے سے کوئی سیاح آیا ہی نہیں۔ تم یہاں چھپ کر کیا غلط کام کر رہے ہو؟ تمہاری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر تم نے گاؤں کے اصولوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ شخص ہمارے گاؤں کی عزت کے لیے خطرہ ہے۔ سارا پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ سردار نے سارا کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بھاری بھرکم آواز میں حکم دیا کہ شہنواز، اب تمہارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ یہ تمہاری بیوی کہلائے اور گاؤں والوں کا شک دور ہو سکے، یا پھر اسے اسی وقت اس اندھیری اور سرد رات میں گاؤں سے باہر نکال دو، ورنہ یاد رکھنا ہم اپنی غیرت کے نام پر تم دونوں کو جینے کا حق نہیں دیں گے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سارا یہ سن کر سسکیاں لینے لگی اور میری طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی کہ میں کہاں جاؤں گی اس اندھیری رات میں، کہاں پناہ لوں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مدد کی اپیل کر رہی تھی اور گاؤں والے ہمیں گھیرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑیاں اور پتھر تھے، جیسے وہ کسی بھی لمحے حملہ کر دیں گے۔ وہ ہمیں نکاح پر مجبور کر رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ سارا کی مرضی کے بغیر ایسا کرنا اس پر ظلم ہوگا، اور سارا کی چیخیں بتلا رہی تھی کہ وہ اس غیرت کے نام پر ہونے والے فیصلے سے کس قدر ٹوٹ چکی ہے۔ گاؤں والوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور وہ بار بار غیرت کا نام لے کر ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے۔ اندھیری رات اور پہاڑوں کی خاموشی میں ان کی گرجدار آوازیں گونج رہی تھی۔ میں ایک ایسی کشمکش میں تھا جہاں ایک طرف سارا کی عزت و جان تھی اور دوسری طرف گاؤں کے ان وحشی لوگوں کا غصہ جو کسی بھی وقت ہمیں ہلاک کر سکتے تھے۔ سارا رونے لگی اور اسے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کے پاس میرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اور گاؤں والے کسی بھی صورت میں ہمیں بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
اور پھر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی، اور ساتھ ہی سارہ کو بھی سمجھایا تھا کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو اس وقت مجھ سے نکاح کر لے۔ سارہ کے پاس بھی واپسی کا اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ برفانی تودے گرنے کی وجہ سے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک طرف سیلاب تھا تو دوسری طرف برفانی تودے۔ شہر سے ہمارے گاؤں کا واسطہ ٹوٹ چکا تھا، ورنہ شاید اب تک میں اسے اس کے کالج والوں تک پہنچا ہی چکا ہوتا۔ میری بات مان کر سارہ نے اس رات مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ سارے گاؤں والے چلے گئے تھے اور اب اس چھوٹے سے گھر میں اور سارہ باقی رہ گئے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور خاموش رات تھی۔ کمرے میں آگ کی لوئیں مدھم ہو رہی تھی اور سارہ کمرے کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے نکلنے والی سسکیاں مجھے کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ ہم دونوں اب ایک قانونی رشتے میں بن چکے تھے، مگر اس رشتے کی بنیاد محبت نہیں بلکہ وہ خوف تھا جو گاؤں کے ان درندوں نے ہمارے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹ گئی۔ شہنواز، میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا یہ سفر اس طرح ایک اجنبی کے ساتھ نکاح پر ختم ہوگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر اپنی نظریں میری طرف اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ سارہ، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے اور تم اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں نکاح کے لیے حامی نہ بھرتا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیتے، اور اب جب کہ راستے بند ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم صبر کریں۔ جب موسم ٹھیک ہو جائے گا اور راستے کھل جائیں گے تو تم اپنی مرضی سے واپس جا سکو گے، اور تب تک میں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی، جیسے وہ میرے کردار کو پرکھ رہی ہو۔ اس کے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ کیا میں بھی ان گاؤں والوں کی طرح ہی ہوں یا کوئی الگ انسان ہوں۔ میں اٹھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں اپنا بستر لگا لیا تاکہ اسے یہ یقین دلا سکوں کہ میں اس کی آزادی کا احترام کرتا ہوں۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، مگر اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا جو کچھ فاصلے پر ہی تھی، اور سارہ اس کمرے میں موجود تھی جہاں میری زندگی کے نئے امتحان شروع ہونے والے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی برف پر پڑی تو منظر بہت دل فریب تھا، مگر میری زندگی میں کوئی تازگی نہیں تھی۔ سارہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور وہ خاموشی سے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے لگی تھی، جیسے وہ اپنی قسمت کو تسلیم کر چکی ہو۔ ہم نے ناشتہ تیار کیا اور اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان ایک عجیب سی خاموشی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ گاؤں والے اب ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشیاں کرتے تھے، مگر وہ اب ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اب ہم قانونی طور پر میاں بیوی تھے۔ مگر یہ حقیقت صرف ہم دونوں تک ہی محدود تھی کہ ہم اس رشتے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ میرا معمول دوبارہ وہی ہو گیا تھا۔ میں لکڑیاں کاٹنے پہاڑوں پر جاتا اور شام کو لوٹ آتا، مگر اب میری واپسی کا انتظار کرنے والی ایک شخصیت گھر میں موجود تھی جس نے میرے گھر کی ویرانی کو کچھ حد تک ختم کر دیا تھا۔ سارہ بہت سمجھدار تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی رات کو وہ مجھ سے اپنے شہر کی باتیں کرتی اور میں اسے ان پہاڑوں کی ان کہانیوں کے بارے میں بتاتا جو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی تھی۔ ان باتوں کے درمیان ہمارے درمیان وہ دوری آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی جو نکاح کی پہلی رات موجود تھی۔ ایسے ہی 20 دن گزر گئے تھے اور پھر برف پگھلنے کے ساتھ راستے بھی صاف ہو گئے تھے۔ سارہ نے فوراً ہی مجھ سے کہا کہ وہ اب اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے اور میں بنا کچھ کہے اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑا تھا۔ سارہ کے ساتھ وہ رات جو میں نے گزاری تھی وہ ابھی میری آنکھوں میں تھی، وہ قربت، وہ لمس اور وہ خاموش جذباتی وابستگی جو ہم نے ان دنوں میں محسوس کی تھی، وہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر سارہ کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ وہ اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ یہاں آئی تھی اور اس سے بتایا کہ اس ٹرپ پہ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا جس سے وہ محبت کرتی ہے اور واپس جا کر وہ اسی لڑکے سے شادی کرے گی۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے اب تکلیف تو بہت ہوئی تھی، مگر میں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑنا
اپنا آخری فرض سمجھتا تھا۔ میں اسے شہر لے کر گیا اور پھر ہم دوسرے شہر کا لمبا سفر طے کرتے اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس کے ماں باپ نے اسے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی زندہ ہوگی۔ کالج والوں نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ وہ ندی کے تیز بہاؤ میں بہتی چلی گئی ہے اور اس کی لاش تک نہیں ملی ہے۔ اس کے گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا اور اس کی ماں کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کا وہ حصہ جو ان 20 دنوں میں اس لڑکی کے ساتھ جڑ چکا تھا اب مکمل طور پر بکھر رہا تھا۔ سارہ کے والد میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ یہاں کیسے پہنچی؟ تو سارہ نے بہت خاموشی سے جواب دیا کہ یہ وہ اجنبی ہے جس نے میری جان بچائی تھی، لیکن اس سے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے نکاح بھی کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی دنیا میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے کبھی تسلیم کریں گے۔ اس کے گھر کی چکا چوند روشنیوں میں میں خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ میری وہ لکڑی کی جھونپڑی اور ان پہاڑوں کی خاموشی مجھے زیادہ سچی لگ رہی تھی۔ سارہ کی ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو اور تمہیں اس کا صلہ کیا چاہیے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں ایک محنت کش ہوں اور مجھے کسی صلے کی تمنا نہیں ہے۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اپنے خاندان اور اس لڑکے کے درمیان کھڑی تھی جس کا اسے ذکر کیا تھا۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب وہاں میرا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں نے سارہ کو آخری بار دیکھا اور اس کے چہرے سے وہ تمام یادیں مٹا دی جو میں نے ان دنوں میں اسے دی تھی۔ اس نے خاموشی سے مڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سارہ نے مجھے آواز دینے کی کوشش کی لیکن اس کے گلے میں الفاظ اٹک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ ہم دونوں کی دنیا الگ الگ ہے۔ واپسی کا سفر بہت کٹھن تھا اور پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی روح کا ایک بڑا حصہ اسی شہر کی ویرانیوں میں چھوڑ آیا ہوں۔ راستے وہی تھے، پہاڑ وہی تھے اور میری زندگی کا معمول بھی وہی تھا، مگر اب اس لکڑی کے گھر میں ایک خالی پن تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی یادوں کو اپنے دل میں دفن کرنے کی کوشش کی مگر اس کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس سرد رات کی وہ قربت میرے ہر لمحے میں شامل تھی۔ میں جانتا تھا کہ سارہ اب اپنی زندگی میں خوش ہوگی مگر میری تنہائی اب پہلے سے بھی زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ سارہ کی واپسی کے بعد یہ ایک ہفتہ میری زندگی کا طویل ترین اور اذیت ناک ہفتہ تھا۔ میرے گھر کی دیواریں اب مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ جہاں چند دن پہلے سارہ کی موجودگی سے ایک سکون اور ایک عجیب سی گرمائش تھی، اب وہاں صرف میری تنہائی کے سناٹے تھے۔ جب میں کام سے تھکا ہارا لوٹتا تو دروازے کھولتے ہی مجھے سارہ کی وہ ہنسی یاد آتی جو کبھی کبھی وہ میرے دکھوں کو ہلکا کرنے کے لیے ہنس دیتی تھی۔ میں بستر پر لیٹتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ آج بھی میرے ساتھ کمبل میں لپٹی ہوئی ہے اور میرے وجود کی حدت اسے سردی سے بچا رہی ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی یہ حقیقت کسی تازیانے کی طرح مجھے دوبارہ تنہائی کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی تھی۔ گاؤں والوں کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ اب وہ سرگوشیاں نہیں کرتے تھے بلکہ جب بھی میں بازار یا لکڑیاں لینے باہر نکلتا تو وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی مجرم ہوں جو اپنی سزائے موت کا منتظر ہو۔ ان کی نظروں میں وہ حقارت اور غصہ اب ایک تماشے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ میرے پیچھے باتیں کرتے کہ وہ لڑکی چلی گئی مگر اس نے میرے کردار کو داغدار کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے تو صرف ایک جان بچائی تھی۔ مگر ان لوگوں کی تنگ نظری کے سامنے سچائی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ مجھے اب اپنے گھر میں بھی ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، جیسے دیواریں بھی مجھ پر ہنس رہی ہو اور مجھے طعنے دے رہی ہو۔ میں نے بار بار اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سارہ اب اپنی زندگی میں خوش ہوگی، اس کے پاس وہ لڑکا ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے اور اس کے گھر والے ہیں جو اسے اپنی نظروں کے سامنے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی اسے کبھی میری ضرورت پڑے گی، مگر یہ سوچ میرے اندر ایک ہی جان برپا کر دیتی تھی۔ میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھا رہتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ کاش میں اسے اس رات نہ پاتا، کاش میں اپنی زندگی کی اس تنہائی میں خوش رہتا، مگر پھر سارہ کے وہ الفاظ یاد آتے جو اس سے سردی میں کانپتے ہوئے کہے تھے اور اس کی آنکھوں کی وہ چمک جب وہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی دنیا بدل دی تھی۔
اور اس کے لیے گاؤں والوں سے لڑا تھا، لیکن اب میں اکیلا تھا ان پہاڑوں کے درمیان جہاں ہواؤں کا شور بھی مجھے سارا کے نام پکارتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرے لیے اس گھر کا ہر کونا اب ایک یادگار بن چکا تھا۔ میرا کام پر جانے کا دل نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہاڑوں کے وہ راز تھے جہاں ہم نے وقت گزارا تھا وہ اب مجھ سے سارا کا پوچھتے تھے۔ میں نے ایک ہفتے میں خود کو اندر سے ٹوٹتا ہوا محسوس کیا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھی نہ ہی سونے کی تمنا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہی لمحے گردش کرتے رہتے تھے جب میں نے اسے حدت دی تھی اور وہ میرے وجود کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ یہ ایک ایسا درد تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور مجھے معلوم تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے مزید تنہائی اور دکھ لے کر آئے گا، کیونکہ میرے پاس اب نہ وہ یادیں تھیں جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتی تھی اور نہ ہی وہ امید تھی جس کے سہارے میں زندگی بسر کر سکوں۔ 15 دن کی اس خاموشی کے بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو سارا کا وہ روپ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ جو کبھی کسی کے سہارے کی محتاج تھی آج ایک عجیب سی تڑپ اور ضد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا اور اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی جس نے میرے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ جب اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے اندر کھینچا تو اس کی گرفت میں ایک ایسی بے بسی اور اپنائیت تھی جس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا ہے اور میں بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس داغ کی بات کر رہی ہے، مگر جب اس نے اپنے حمل کا ذکر کیا تو حقیقت مجھ پر بجلی بن کر گری۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنی حدت سے اس کے وجود کو حرارت دی تھی وہ صرف ایک بچاؤ کا عمل نہیں رہا تھا، بلکہ میری تنہائی اور اس کی مجبوری کے درمیان ایک ایسی لکیر کھنچ گئی تھی جس نے ہمیں ایک نئی زندگی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ سارا کے الفاظ کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے میرے وجود کے ہر حصے میں گونج رہے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف میری خاطر میرے ان ویران پہاڑوں میں واپس آ گئی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور محسوس کیا کہ وہ اب میری ہے اور میں اس کا۔ وہ جو محبت اور اپنائیت کا احساس تھا وہ اس وقت دنیا کے تمام دکھوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اسے بتایا کہ وہ کیسے شہر کی چکا چوند میں بھی گھٹتی رہی اور کیسے اس کا دل صرف ان پہاڑوں کی ان گلیوں میں قید تھا جہاں ہم نے وہ رات گزاری تھی۔ اس کا روتے ہوئے میرے گلے لگنا میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ گاؤں والے جو کل تک میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے تھے اب حقیقت بننے والا تھا۔ سارا کا یوں سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جانا میرے لیے ایک ایسا معجزہ تھا جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ وہ میری محبت میں اس حد تک مبتلا ہو چکی تھی کہ اسے اپنے گھر والے، اپنے کالج اور اپنے اس ماضی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی شک اور کوئی دیوار نہیں تھی۔ ہم اس چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں ایک بار پھر تنہا تھے، مگر اس بار یہ تنہائی ویران نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کی نوید لیے ہوئے تھی۔ میں نے اسے بستر پر بٹھایا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ اس کی حالت بہت کمزور تھی مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مجھے صرف اس کے لیے جینے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ احساس میرے اندر کے اس محنت کش کو ایک ایسا سکون دے رہا تھا جو اسے پوری زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ ہم نے اس رات ایک نیا عہد کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی خوشیوں کا یہ گھر کسی کو اجاڑنے نہیں دیں گے۔ اب میرے گھر میں ویرانی نہیں بلکہ زندگی کی ہلچل تھی۔ وہ سارا جو کبھی میرے لیے ایک اجنبی سیاح تھی اب میری زندگی کی مکمل مالک تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر ان پہاڑوں کی قسم کھائی کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کی اور اپنے آنے والے بچے کی حفاظت کروں گا۔ گاؤں والوں کی سرگوشیاں اور ان کے طعنے اب میرے لیے بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ میری زندگی کا اصل مقصد اب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ سارا نے مجھ سے کہا کہ اسے کسی اور کی نہیں صرف میرے وجود کی ضرورت ہے، اور یہ جملہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گیا تھا۔